السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دینی مدرسوں کے خلاف سرکاری اداروں کے معاندانہ رویے اور اقدامات کے تناظر میں آج جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر نئی دہلی میں تحفظ مدارس کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت مولانا محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے کی۔ کانفرنس میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند، مظاہر العلوم سمیت اتر پردیش اشرف المدارس ہردوئی کے سبھی اہم اداروں کے مہتمم و ذمہ دار حضرات شریک ہوئے۔ اپنے صدارتی خطاب میں مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ دینی مدارس کا کردار اور ان کی اہمیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج بر صغیر میں جو مساجد آباد ہیں اور دینی تشخصات زندہ ہیں، ان کے پیچھے مدارس کی محنت کار فرما ہے۔ در حقیقت ہمارے اکابر کی دور رس قیادت نے مدارس کا جو مستحکم نظام قائم کیا تھا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ایسی عظیم نعمت کے تحفظ کی ہر ممکن جدوجہد اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج مختلف سطحوں پر جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے ازالے کے لیے ہمیں طویل مدتی پالیسی بنانی ہوگی اور ٹھوس و مستحکم اقدامات کرنے ہوں گے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے ادارے کو بند کرنے یا اس کی نوعیت کو تبدیل کرنے پر پوری طاقت صرف کی جا رہی ہے، لیکن ہم ایسا کوئی نظام قبول نہیں کریں گے۔ تاہم عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایسا نظام قائم کیا جائے گا کہ جس کے تحت ہماری دینی تعلیم متاثر نہ ہو اور عصری تعلیم کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے اکابر نے اہل مدارس کو سرکاری امداد نہ لینے سے متعلق جو مشورہ دیا تھا، اس کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں سرکاری امداد سے بہر صورت اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مولانا مدنی نے ICSE کی طرح ایک آزاد تعلیمی بورڈ قائم کرنے کی بھی وکالت کی اور کہا کہ اگر ایسا نظام بن جائے تو تعلیمی میدان میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ دارالعلوم وقف کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی نے ذمہ داران مدارس کو مشورہ دیا کہ حساب و کتاب کو ہر حال میں درست رکھیں، نیز قلیل مدتی پلان کے تحت مدارس کے ساتھ پرائمری اسکول کے قیام پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت نے ہر موقع پر ملت کی رہنمائی کی ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کے اشتراک سے اگر مدارس کے لیے کوئی الہی عمل بنایا جائے تو یہ ایک بہترین قدم ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی محمد راشد اعظمی نے کہا کہ مدارس و مکاتب اسلام کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے ہم سب ایمان والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد مدارس کو کبھی بھی سرکاری امداد نہیں لینی چاہیے، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تاہم بورڈ کے مدرسوں کی بقا بھی اہم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا رحمت اللہ امیر کشمیری نے کہا کہ ہمیں اپنے اکابر بالخصوص مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی، اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے اکابر جدید تعلیم کو فروغ دیتے تھے۔ نائب امیر الہند مولانا مفتی سلمان منصور پوری نے کہا کہ اگر مدارس کا سلسلہ جاری رہے گا تو دین کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ورنہ دین کے فروغ میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند حکومت کی طرف سے کی جا رہی منفی کارروائیوں کا پوری قوت سے مقابلہ کر رہی ہے، تاہم دینی مدارس کے وفاق اور رابطہ مدارس کے اشتراک سے ایک ٹھوس لائحہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا سید مفتی محمد صالح امین عام مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے مدارس سے متعلق کارروائیوں پر نگاہ کے لیے ایک مستقل ذیلی کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی۔ ان کے علاوہ مولانا نیاز احمد فاروقی، مولانا افضل الرحمان شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی، مولانا شاہ عبد الرحیم محتمم مدرسہ ریاض العلوم گرینی جونپور، مولانا عبدالرب اعظمی صدر جمعیت علماء UP، مولانا اجد قاسمی ندوی مراد آباد، مولانا امین الحق اسامہ کانپور، مولانا عبدالقدیم، مولانا حمزہ نائب محتمم جامع مسجد امروہہ، مفتی جمیل الرحمان پرتاپ گڑھ، مولانا امین الحق عبداللہ کانپور سمیت کئی اہم شخصیات نے اپنی تجاویز پیش کی۔ اجلاس میں نظامت کی ذمہ داری ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے ادا کی۔ ان تمام مشوروں کی روشنی میں ایک اہم تجویز منظور ہوئی، جس میں کہا گیا کہ تحفظ مدارس کا یہ اجلاس سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کے معاندانہ رویے اور اصلاح کے بجائے فساد کی کوششوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور اسے ملک کی تعمیر و ترقی اور نیک نامی کے لیے نقصان دہ تصور کرتا ہے۔ بالخصوص آسام کے وزیر اعلیٰ اور NCPCR کے چیئرمین نے جس طرح مدارس اور ان سے وابستہ شخصیات کے خلاف معاندانہ رویے اختیار کیے ہیں اور پے در پہ اپنے بیانات کے ذریعے ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ بالخصوص کسی ادارے کی انفرادی انتظامی خامیوں کے نام پر سبھی دینی مدارس کو بدنام کرنے کی روش سے ان کو باز آنا چاہیے۔ تجویز میں مزید کہا گیا کہ آزاد پرائیویٹ مدارس
RT ایکٹ کے شق 5 کے تحت مستثنی ہے، لیکن جس طرح اس ملک میں آزاد دینی مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تعلیمی حیثیت و اہمیت پر تنقید کی جا رہی ہے، اس کے مد نظر لانگ ٹرم میں اس کے اثرات مرتب ہونے کا غالب گمان ہے۔ اس کے مد نظر درج ذیل امور پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 6 تا 14 کے بچوں کے لیے بنیادی عصری تعلیم کی فراہمی کی حتی الوسع کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے حق سے بھی فیض یاب ہو سکیں۔ نمبر 2، NCPCR نے 18 سال تک کے بچوں کے تعلیمی اداروں کے ہاسٹلز کے لیے ریگولیٹری رہنما خطوط تیار کیے ہیں، اہل مدارس ان پر عمل پیرا ہونے کی حتی الوسع کوشش کریں۔ نمبر 3، ملکیت کے کاغذات اور تعمیری نقشے کی منظوری، بالخصوص ملکیت کا مکمل ثبوت، رجسٹری، نوٹری، وقف نامہ، رجسٹری ذاتی ملکیت یا ادارے کی ملکیت، رجسٹری مائع داخل خارج، بلڈنگ کا منظور کردہ نقشہ، پینے کا پانی، بجلی کی سپلائی، فائر فائٹنگ کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ سے اجازت وغیرہ کی اپڈیٹ کاپیاں اپنے ساتھ رکھی جائیں۔ ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت ادارے کے نظام کو چلایا جائے۔ نمبر 4، تجویز میں حساب میں شفافیت کے لیے آڈٹ کرنے پر بھی ترغیب دی گئی۔ نیز مشورہ دیا گیا کہ مدارس کے آزاد کردار کی بقا کے لیے سرکار امداد سے ہر سطح پر اجتناب کیا جائے۔ اس موقع پر ICSE بورڈ کی طرز پر ایک آزاد بورڈ کے قیام کے طریق عمل کا جائزہ لینے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جن میں نمبر 1 پروفیسر فرقان قمر، نمبر 2 مولانا کلیم اللہ قاسمی، نمبر 3 پروفیسر نعمان شاہ جہاں پوری کو بطور رکن شامل کیا گیا ہے۔ یہ تینوں حضرات باہمی مشورے سے مزید 2 نام شامل کرنے کے مجاز ہوں گے اور 1 مہینے میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ نیز دینی مدارس کے سلسلے میں ایک مستقل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، جن میں مولانا حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند بطور کنوینر، اور مولانا قاری شوکت علی، پروفیسر نعمان شاہ جہاں پوری، مولانا کلیم اللہ قاسمی، حافظ قاسم باغپت، قاری نواب غازی آباد شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی 1 ہفتے کے اندر میٹنگ کرے گی اور حسب مشورہ بطور رکن مزید 2-3 ناموں کے اضافہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ اجلاس میں مولانا محمود مدنی، ذہین احمد، مولانا محمد سالم قاسم مراد آباد، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مولانا محمد حامد، مولانا عبدالرحیم رائے پوری، مولانا خالد مسوری، مولانا توقیر جونپور، مولانا اسد جونپور، مولانا عباس، مولانا حمزہ امروہہ، مولانا محمد یامین مبلغ دارالعلوم دیوبند، مفتی ظفر قاسمی، مولانا علاء الدین مظفر نگر، حافظ عبدالحی خیر آباد، حافظ سعید احمد بہرائچ، قاری محمد یامین امروہہ، مفتی عبدالرحمن امروہہ، مفتی بنیامین مظفر نگر، حافظ قاسم، قاری محمد جعفر، مولانا محمد سلمان، قاری امیر اعظم میرٹھ، مولانا ظہیر عالم، مولانا عرفان رامپور، قاری نواب مفتی محمد حسن، مفتی قاسم رضی فیروز آباد، مولانا عابد قاسمی بلند شہر وغیرہ نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو دوستو، یہ تھی کانفرنس مدرسہ تحفظ کو لے کر کے، اس میں بہت ساری قیمتی باتیں آئیں اور بہت ساری تجاویز بھی پاس ہوئی ہیں۔ اب آپ حضرات کا اس میٹنگ کے، اس کانفرنس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔